اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ بتاؤں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی بہترین عورت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی عورت بہتر عورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے جس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ نمبر 2، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو اس کی بجا آوری کرے، مطلب کہ اس کا حکم مانے۔ اور نمبر 3، شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوشی محسوس ہو، مطلب کہ وہ اس کے حکم کی اتنی بجا آوری کرتی ہو، اس کی اتنی تابعدار ہو کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ تو ناظرین، آج کل کے دور میں اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں میاں بیوی کے درمیان نااتفاقی اور طلاق کا مسئلہ اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں اتفاق ہی نہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ، مجھے ایک دفعہ دوزخ دکھلائی گئی جس میں میں نے خواتین کو کثرت سے دیکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کفر کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا کفر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، نہیں نہیں، اللہ کا کفر نہیں بلکہ اپنے شوہر کا کفر۔ اس پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر کا کفر کرنا کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے حامد کو اپنا احسان جتلائے، اس کا حکم نہ مانے اور اس کی مرضی کے بغیر اپنے جان و مال، اپنی عزت و آبرو میں تصرف کرے تو یہ شوہر کا کفر کہلاتا ہے۔ ایک اور موقع پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر عورت کو جبل احمر سے جبل اسود تک اور جبل اسود سے جبل احمر تک پتھر ڈھونڈنے کا حکم دے تو عورت اس حکم کو بھی بجا آور لانے کی مجازی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامد کا کتنا مقام بیان کیا ہے۔ تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔